سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Today we are going to talk about Hazrat Usman رضی اللہ عنہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اصل میں ان کے والد کا نام تھا عفان، اور یہ قریش کے بڑے اہم سے تھے اور بہت امیر تھے، بڑی نوبل فیملی سے ان کا تعلق تھا، تو بڑے اثر و رسوخ والے تھے. تو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے یہ ان کے بیٹے تھے، عفان کے بیٹے تھے. اب جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے یہ بچپن ہی سے چونکہ ایک اچھی فیملی میں ہوئے تھے اور ان کی جو گرومنگ تھی بہت اچھی تھی، تو بڑے سلجھے ہوئے، اور ان کی جو شخصیت تھی یہ بڑے خوبصورت تھے. یعنی کہ ان کا جو قد تھا وہ بہت لمبا نہیں تھا، لیکن لمبے سے جیسے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا قد بھی نہیں، درمیانہ قد بھی نہیں، درمیانے سے تھوڑا سا زیادہ اور لمبے سے تھوڑا چھوٹا، آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی ان کی ہائٹ تھی، اور خوبصورت جو تھے بہت تھے، اور سلجھے ہوئے بھی تھے، پھر ایک اچھی فیملی سے ان کا تعلق تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اس طرح کی پرسنالٹی کے مالک تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو چند لوگ ہی ابھی مسلمان ہوئے تھے. تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ان کے پاس گئے، اور انہوں نے جا کے کہا کہ عثمان آپ اتنے اچھے ہیں، آپ اتنے عقل مند ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو لوگ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ بت جو ہے نا یہ تو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ تو کچھ نہیں دے سکتے، تو پھر جو ہے یہ بتوں کی پوجا کرنا جو ہے یہ کتنا بے وقوفانہ عمل ہے، یہ کیا عجیب سی بات ہے. تو جبکہ جو ہے ہمارے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کی عبادت کا کہتے ہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ وہ محمد وہ جو صادق و امین ہے، کیونکہ الصادق الامین یہ لقب تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ شروع سے ہی امانت دار تھے، لوگوں نے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں تھا، ہمیشہ سے سچ بولا تھا. تو اس لیے مکہ میں الصادق الامین کے نام سے ایک ہی شخصیت مشہور تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو الصادق و امین ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی جی وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو آ گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم میرے پر ایمان لے کر آؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس طرح سے دین کی دعوت پیش کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی فوراً اسلام قبول کر، اور جیسے ہی اسلام قبول کیا تو چونکہ قریش کے بڑے اہم خاندان سے تھے، بڑے اہم لوگوں میں سے تھے، تو ان پر جو ان کا ایک چچا تھا اس نے بہت ظلم کرنا شروع کر دیا. خیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ڈٹے رہے، اور اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو کہ شروع میں ایمان لے کر آئے، جن کو قرآن السابقون الاولون کہتا ہے. تو اسی طرح جب یہ نبوت والا معاملہ چلا تھا تو اس کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے قریش جو تھے یہ اتنی محبت کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی اتنی اچھی تھی، اتنے یعنی کہ ذہین بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے. تو لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ بعد میں بھی یعنی کہ جب لوگ مسلمان ہو گئے تو اس طرح مثال دیا کرتے تھے کہ اللہ تم سے ایسے محبت کرے جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے. تو ایسی پرسنالٹی تھے کہ جس کو کہتے ہیں نا ہر دل عزیز شخصیت. اب ان کی سٹوری نا آپ شروع سے کنیکٹ کرتے جائیں کہ کیا پرسنالٹی تھی. اسلام لانے سے پہلے اتنی زیادہ محبت ان کو ملتی تھی، اتنے لاڈلے تھے، اور پھر ارلی مسلمانوں میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے. اچھا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا تعلق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں جن کا جو رشتہ تھا وہ ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا.
تو ایمان لانے سے پہلے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لوگ اسی طرح بہت محبت کرتے تھے. تو ابو لہب جو تھا، جو کہ he was the worst enemy of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, he used to say کہ فخر کرتا تھا کہ محمد عربی ہم میں سے، یعنی کہ اتنا فخر کیا کرتا تھا. اور اس نے اپنے دو بیٹوں کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے کیا ہوا تھا. تو ایک صحابی تھیں، ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام تھا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا. اب یہ تمام صاحبزادیاں جو ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھیں. تو جب نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب جو تھا he turned out to be the worst enemy, تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کو طلاق دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی. تو آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم پہ یہ پریشانی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی. تو یقین جانیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو دیکھیں، ہم فیل کریں تو اپنی پریشانیاں کچھ بھی نہیں لگتی جو غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہے ہیں اور جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی. تو جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دیتے ہیں وہ اس کیفیت کو فیل کر سکتے ہیں کہ بیٹی کی طلاق کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ کیا ایک میٹر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ تھے. تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، تو شروع سے چونکہ ان کی تربیت جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. تو پورے قریش میں ان کی پرسنالٹی جو تھی نا، ان کو بہت اچھے طور پہ کیٹیگرائز کیا جاتا تھا. ان کے مینرز، ان کی تربیت، ان کا اخلاق بہت زبردست تھا. تو ایسی بیٹی کو طلاق ہو جانا، تو جب طلاق ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا. تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بن گئے. اور جو پہلی ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ، اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کی تھی. اور یہ دونوں کا جوڑا اتنا پیارا تھا کہ چونکہ دونوں کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی تھی اور دونوں کے اخلاق اور پھر خاندان اور ساری چیزیں، کہ لوگ جو تھے وہ ان کی جوڑی پہ بھی پوئٹری لکھا کرتے تھے، شاعری لکھا کرتے تھے کہ ایسی آپس میں محبت تھی اور ایسی خوبصورت جوڑی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہجرت جو حبشہ جو کی تھی تو اس میں بھی یہ شامل تھے. اور پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو تب بھی شامل تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ معاملہ ایسے ہوا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ بیمار ہو گئی. اور ان کی بیماری ایسی بڑھی کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب غزوہ بدر کی وکٹری مسلمانوں کو ملی ہے تو اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف اتنی بڑی فتح ملی تھی اور دوسری طرف اتنی چہیتی صاحبزادی وہ چلی گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو بھی بہت غم تھا، اللہ کے نبی کو بھی بہت غم تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی ڈیفینیٹلی بہت غم تھا. تو ان سے ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا بھی کچھ عرصے بعد کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ کوئی غالباً روایت میں آتا ہے کہ کوئی پرندہ ایسا تھا کہ وہ پرندہ جو تھا اس نے ان کو مارا. چھوٹا بیٹا تھا ان کا نا، تو وہ بھی اسی طرح فوت ہو گیا تھا. تو یہ دو غم جو تھے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ ہوئے. اتنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اتنا غم ہوا تھا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے اور اپنے بیٹے سے جدائی کا کہ اس میں بہت ڈپریس رہا کرتے تھے، بس نماز پڑھنے آتے تھے، خاموش رہا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات جب پہنچی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنا غمزدہ رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں بالکل رقیہ رضی اللہ عنہا کی جدائی سے غمزدہ تو ضرور ہوں، لیکن مجھے ایک اور غم ہے بہت زیادہ، وہ یہ کہ میرا آپ سے جو ایک رشتہ تھا نا، جو آپ سے ایک جو رشتہ داری تھی وہ میری ختم ہو گئی ہے. تو اس کا غم میرے سے بہت زیادہ. سبحان اللہ. صحابہ
رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تمام جو ایموشنز ہوتے تھے اس کا محور کہیں نہ کہیں جا کے بس عشق رسول سے جڑتا تھا. انہوں نے کہا کہ جو آپ سے میری ایک کلوز جو رشتہ داری تھی نا، اس رشتہ داری کے ختم ہونے پہ میں بہت زیادہ غمزدہ ہوں. تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو ایک اور صاحبزادی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا. تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو نوروں والے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں. پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک وصف یہ تھا کہ بے تحاشا اللہ کے رستے میں خرچ کیا کرتے. اللہ نے مال پیسہ بھی بہت دیا تھا، بڑے زبردست بزنس مین تھے، اور خرچ بھی بے تحاشا کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ذہانت بھی دی تھی. اسی ذہانت کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مسلمان گئے ہیں تو وہاں پہ پینے کا پانی جو تھا نا وہ بہت کم تھا. تو ایک کنواں تھا کہ وہاں پہ پینے کا پانی ملتا تھا. تو اس کنویں کا نام جو تھا وہ بیر روما تھا. بیر کنویں کو کہتے ہیں اور روما اس کا نام تھا. وہ ایک یہودی کی پوزیشن میں تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ وہ لوگوں سے پیسے لیا کرتا تھا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس بارے میں فکر مند ہوتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے بات کی اور کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو کنواں ہے یہ تم مجھے سیل کر دو. اس نے کہا نہیں، میں تو یہ سیل نہیں کر سکتا، میری تو انکم کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، تو میں یہ کیوں سیل کروں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا زبردست پلان سیٹ کیا. کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم یہ آدھا کنواں مجھے سیل کر دو. اس نے کہا آدھا کنواں کیسے سیل کروں گا. تو کہا کہ ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک ہیوی پرائس دیتا ہوں، ایک دن تمہارا اور ایک دن میرا، اس طرح مجھے سیل کر دو. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہیوی پرائس اس کو آفر کر دی کہ جو اس کنویں کی قیمت سے کئی گنا زیادہ تھی. تو جب اتنے پیسے دیکھے تو اس کو بھی لالچ آئی، اور پھر اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دن ہی دے رہا ہوں نا، ایک دن ان کے پاس ہوگا تو ایک دن میرے پاس بھی ہوگا. تو اس طرح وہ اس بات پہ مان گیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو وہ اماؤنٹ دی اور اس طرح وہ کنواں آدھا خرید لیا. تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو خریدا تو انہوں نے اوپن اعلان کر دیا کہ جو شخص چاہے میری باری والے دن آ کے پانی اس میں سے لے لے تو میں اسے کوئی پیسے نہیں دوں گا. تو انہوں نے فری کر دیا. اب جب فری کر دیا تو پھر وہ دوسرے دن جو باری تھی کہ جس میں لوگوں کو پیسہ دینا پڑتا تھا، تو اس دن پھر کوئی بھی نہیں جاتا تھا. سارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والے دن جایا کرتے تھے تاکہ ان کو پیسے نہ پے کرنے پڑے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا. تو اس نے کہا یہ کیا ہوا معاملہ. تو پھر اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے کچھ پیسے اور دے دیں اور پورا ہی کنواں آپ خرید لیں، کیونکہ اب یہ میرے کسی کام کا نہیں رہا. تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے اور بلکہ تمام لوگوں کے لیے اس کو وقف کر دیا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبی شریف کی ایکسٹینشن کرنی تھی تو کچھ زمین تھی جو کہ خریدنی تھی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے یہ فرنٹ پہ آئے اور انہوں نے اماؤنٹ دے کے وہ زمین خریدی. تو مسجد نبی کی جو ایکسٹینشن سٹارٹ ہوئی یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خریدی ہوئی رقم سے ہوئی. پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے یہ کثرت سے غلام آزاد کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن لیا تھا کہ جو شخص بھی غلام آزاد کرتا ہے، کوئی مسلمان غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی عذاب سے آزاد کر دیتا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو کچھ غلام آزاد کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کا ریکارڈ بھی رکھنے کی کوشش کی تو 1000 سے زیادہ غلام تھے جو آزاد ہوئے تھے، اور اس کے بعد تو ریکارڈ بھی نہیں رکھ سکتے. تو کثرت سے غلام خرید کے آزاد کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ بلایا، غالباً اپنے گھر بلایا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے چلتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو دیکھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان آپ کیا دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے سٹیپس کاؤنٹ کر رہا ہوں، تو آپ جتنے قدم لیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گی. تو ایسے غلام آزاد کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تھا تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمبیسڈر کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا. اور ایک رومر جو تھی وہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو جیسے ہی یہ رومر پھیلی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ اسی وقت ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی تمام صحابہ سے، اور بیعت اس بات پہ لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں. تو تمام صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت فرمائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ جو تھا وہ اپنے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی اپنے ہاتھ پر اس طرح سے کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا. اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام بیعت کرنے والوں کی بخشش فرما دی. تو بعد میں خیر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے تو پتہ چلا کہ وہ رومر تھی. اور آپ اس سے ایسے اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی برکت سے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیعت رضوان کے تھرو مغفرت کا پروانہ ملا. تو ایسی پیاری شخصیت ہے. پھر اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ بہت ٹف ٹائمز تھے، بہت ٹف حالات تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مشکل وقت میں جو لشکر ہے اس کی تیاری میں مدد کریں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں 100 اونٹ ڈونیٹ کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں 100 اونٹ اور ڈونیٹ کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے. یہاں تک کہ یہ معاملہ تقریباً ایک روایت میں آتا ہے 7 دفعہ، کسی نے کہا 9 دفعہ، کسی نے کہا 10 دفعہ، اتنی دفعہ یہ معاملہ ہوا. اور ہر دفعہ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے اور 100 اونٹ ڈونیٹ کرتے تھے. تو جب بھی کبھی کوئی چیریٹی کا موقع ہوتا تھا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی جب اپیل کرتے تھے اس پیسوں کی اور اس طرح سے مسلمانوں کی امداد کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ آگے ہوتے. تو ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایسی سعادت حاصل. تو غزوہ تبوک کے موقع پہ تقریباً 1000 کے قریب اونٹ، 100 گھوڑے اور کئی دینار اور بہت سارا مال جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ڈونیٹ کیا کہ ان کی برکت سے پھر جو تھا وہ پورا لشکر تیار ہوا تھا اور گیا. پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے اندر حیا بہت زیادہ تھی. اتنی حیا تھی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے. تو جیسے بندہ اپنے گھر میں ایک کیجول پوسچر میں بیٹھا ہوتا ہے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو شلوار کا وہ نیچے پائنچا ہوتا ہے نا، پائنچا کہتے ہیں نا اس کو، پائنچا ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا اوپر کیا ہوا تھا جس سے پنڈلی کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، اندر آئے، کچھ بات کی، چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پوسچر میں بیٹھے رہے. پھر اسی طرح کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، وہ اندر آئے، انہوں نے بھی کچھ بات کی، پھر چلے گئے. اور پھر کچھ دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے. جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو فوراً اپنا پوسچر ٹھیک کر لیا، اپنے کپڑے سیدھے کر لیے اور اس طرح سے بیٹھ گئے. تو پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو جو بھی آتا تھا تو آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو اس طرح آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اپنے پوسچر کو ٹھیک کیا، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عثمان سے تو
فرشتے بھی حیا کرتے، تو اس لیے مجھے عثمان کے آنے سے مجھے حیا ہے۔ اتنے حیا والے تھے، اتنے حیا دار تھے، اور اتنے نرم دل تھے کہ جب کوئی ان کے پاس کوئی بھی معاملہ لے کر آ جاتا تو اسی وقت اس کی ہیلپ کر دیتے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا، غالباً شام سے آیا، تو اس نے کہا کہ میں مجھے کچھ حاجت ہے تو آپ میری کوئی مدد کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ عثمان کے پاس گئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے پاس تو نہیں گیا۔ کہا کہ اچھا فلاں جگہ عثمان رضی اللہ عنہ رہتے، ان کے پاس جائیں۔ تو جب وہ شخص ان کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ اندر سے نا کچھ آواز آ رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو کسی چیز پہ تنبیہ کر رہے تھے کہ کوئی چیز جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر میں کوئی چیز ایکسٹرا استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اسراف ہو رہا ہوتا ہے، تو کسی چیز کا اسراف ہو رہا تھا، اس پہ منع کر رہے تھے۔ تو اب وہ مہمان نے سوچا، اس نے کہا کہ یہ مجھے کس کے پاس بھیج دیا، یہ تو اپنے گھر والوں کو ہی ڈانٹ رہے ہیں، تو یہ میری کہاں ہیلپ کریں گے؟ تو وہ جانے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً باہر آ گیا اور کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے پھر بتایا کہ میں ایسے ایسے آیا تھا، لیکن آپ کے گھر سے میں نے ایسے آواز سنی، میں نے سوچا آپ کہ شاید خود حالات تنگ ہیں، آپ کس طرح میری ہیلپ کریں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے فوراً اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، اور جتنا اس نے مانگا اس سے زیادہ عطا کیا اور بھیج دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایسی سادگی پسند کیا کرتے تھے، لیکن کوئی مسلمان ہیلپ کے لیے آ جاتا تھا تو فوراً اس کی ارینجمنٹ کیا کرتے تھے، اتنا دیا کرتے تھے، ان کو دینے کا شوق تھا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی ان کے اس عمل سے کہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رات کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں عثمان سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ بھی سے محبت کرنے لگے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے اخیر پہر بھی جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہی دعا مانگ رہے، ایسی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ایسی دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا 6 سال بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میرا بس ہوتا تو میں سب کا نکاح ایک ایک کر کے عثمان سے کر دیتا، یہاں تک کہ سب دنیا سے چلی جاتی۔ تو اتنی محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو قحط پڑ گیا، مدینہ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگ پریشان تھے اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ تو اتنے میں لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اور وہ قافلہ بہت بڑا تھا، تقریباً 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ تھا، اتنا بڑا قافلہ تھا۔ تو جو مدینہ منورہ کے جو بزنس مین تھے وہ سارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ آپ یہ قافلہ کھڑے کھڑے ہمیں بیچتے ہیں تو ہم آپ کو جتنے پیسے آپ نے لگائے ہیں ہم آپ کو اسے ڈبل دیں گے، یعنی کہ 100% پروفٹ دیں گے، یعنی کہ جہاں پہ اگر آپ نے 1 درہم لگایا ہے تو ہم 2 درہم میں خریدیں گے۔ 100% پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 100% پروفٹ پہ یہ پورا قافلہ آپ ہمیں بیچ دیں۔ کافی بزنس مین تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھے کسی نے اس سے زیادہ آفر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ آفر کرتے ہیں، تو اور زیادہ آفر لگا دی کہ ہم پروفٹ پرسنٹیج اور بڑھا دیتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی مجھے کسی نے زیادہ آفر کیا، تو انہوں نے پھر اپنا ریٹ بڑھا دیا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی زیادہ آفر کیا ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پہ وہ جو مدینہ کے بزنس مین تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم بزنس مین ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا پروفٹ آپ کو دے نہیں سکتا، اتنا ہم نے کہہ دیا، تو اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کون ہے جس نے آپ کو اتنا پروفٹ آفر کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کیا جاتا ہے، کوئی ایک چیز خرچ کی جاتی ہے، اللہ اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، تو یہ پورا کا پورا قافلہ میں نے مسلمانوں کو ایسے ہی دے دیا ہے، اب یہ میرا اور اللہ کا معاملہ، یہ پورا کا پورا قافلہ ایسے ہی لے۔
سبحان اللہ. آج ہمیں سوچتے ہی کچھ ہوتا ہے. ہم تو مال کے چوکیدار بن جاتے ہیں. جیسے وہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں نا، کچھ ہوتے ہیں مالدار اور کچھ ہوتے ہیں مال کے چوکیدار. مال کے چوکیدار بن جاتے ہیں، اپنی چیز کسی کو استعمال کرنے نہیں دیتے، اور اپنے پاس جو کچھ ہوتا ہے کسی پہ خرچ کرتے ہوئے ہمارے دل میں تنگی آ رہی ہو. صحابہ ایسے نہیں تھے. اچھا، پھر اسی طرح ایک موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں، تین چیزیں پسند ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ایک، بھوکے کو کھانا کھلانا، یعنی کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اس کو کھانا کھلایا جائے تو فرماتے ہیں اس دنیا میں مجھے یہ کام سب سے زیادہ پسند ہے. پھر فرمایا کہ دوسری چیز کہ جس کے پاس کپڑے نہ ہوں اس کو کپڑے پہناؤ. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ بھی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، لوگوں کو کپڑے دینا، کپڑے گفٹ کرنا. پھر اسی طرح فرمایا کہ تیسرا کام جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے قرآن پڑھنا. کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کے پہلے حافظ تھے. اتنا قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنا قرآن پڑھا کرتے تھے کہ ایک دفعہ یہ جب خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنا حلیہ چینج کر کے کہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں، مسجد نبوی شریف میں گئے. اور اکثر ایسے ہوتا تھا کہ 2 رکعت پڑھتے تھے اور 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، عشاء سے فجر تک پورا قرآن ختم کر لیتے. پھر اس کے بعد فجر کے بعد پھر تلاوت میں بیٹھ جاتے تھے، پھر پورا قرآن ظہر تک پڑھ لیا کرتے. اتنا قرآن پڑھتے تھے، کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے عاشق تھے. تو کسی نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت آپ اپنے اوپر رحم کریں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں آپ، اپنی جان پر کچھ رحم کریں. تو عجیب بات فرماتے ہیں جس کا دل پاک ہو اس کا دل قرآن سے کبھی نہیں بھر سکتا. سبحان اللہ. تو یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دل کی پاکیزگی کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس سے دل پاک ہو جاتا ہے. جن کو بد نظری کی عادت ہوتی ہے، جن کو غیبت کی عادت ہوتی ہے، گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، تکبر کی ہے، کسی اور چیز کی، تو قرآن کو اس نیت سے پڑھیں کہ اس سے ہمارا دل پاک ہو، تو اس سے دل صاف ہو جاتا ہے. اور اسی لیے جو بندہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے آپ نوٹ کریں گے کہ اس کو کئی دن مہینوں قرآن کھولنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. واٹس ایپ تو کھول لے گا، لوگوں کے اسٹیٹس بھی دیکھ لے گا، فیس بک بھی اسکرول کر لے گا، لیکن اسی موبائل میں قرآن ہوگا، قرآن نہیں پڑھ سکے گا. اللہ قرآن کی توفیق چھین لیتا. تو اس لیے قرآن کی تلاوت جو ہے اتنی خوبصورت چیز. تو ایسے قرآن کے عاشق تھے. پھر اسی طرح چونکہ قرآن جو تھا وہ عربی میں نازل ہوا تھا اور عرب کے اندر نا مختلف لہجے تھے، مختلف قرات تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے مختلف قرات میں جو چونکہ لہجوں میں تھوڑا تھوڑا ڈفرنس تھا، کافی لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو جب اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے تو اور اسپیشلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سارے عجم کہتے ہیں جو عرب نہیں ہوتے، نان عرب جو ہوتے ہیں ان کو عجم کہتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ جو خلافت تھی بہت پھیل گئی تھی، بہت زیادہ پھیل گئی تھی. تو یہ رشین سٹیٹس جو تھی یہاں پہ بھی، اور یہ پورا چائنا کے بارڈرز تک، اور دوسری طرف یہ سائپرس، یہ سارا ایریا، پھر اسپین کا ایریا، یہ سارا ایریا جو تھا یہ مسلمانوں کے انڈر تھا. اتنی بڑی خلافت. تو اس موقع پہ چونکہ عجم بھی داخل ہو گئے تھے تو وہ عربی کے لہجوں کے ڈفرنس کو نہیں سمجھتے تھے. تو اب جیسے ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، تو عربی کا ایک لہجہ ہے جس میں مالک یوم الدین کی جگہ مالک یوم الدین بھی پڑھتا ہے، مطلب سیم ہوتا ہے لیکن لہجوں کا ڈفرنس. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایکسنٹ کا ڈفرنس. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ یہاں بھیجا ہوا تھا آذربائیجان والی. تو جو عجم تھے نا وہ چونکہ اس ڈفرنس کو نہیں سمجھتے تھے تو ان کے اندر نا اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو اس بات کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بھانپ لیا اور فورن سینٹر میں آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ جی آپ یہ جو مختلف لہجے ہیں آپ اس کو کمپائل کر کے نا ایک لہجہ بنا دیں، ایک سٹینڈرڈ ورژن بنا دیں، تاکہ چونکہ اسلام پھیل رہا ہے تو امت کے اندر یہ اختلاف نہ پیدا ہو جائے.
اس کی ایک اسٹینڈرڈائزیشن کر دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام جو بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے سب کو بلایا، سب سے مشورہ کیا، سب نے کہا جی آپ ہمارے امیر ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر ایک لہجہ سلیکٹ کیا اور اسی پہ ہی پھر پورے ایک سٹینڈرڈ قرآن کا جو نسخہ تھا وہ بنایا، اور پھر اس کی کاپی جو تھیں تمام دارالحکومتوں میں تمام گورنروں کے پاس وہ بھجوا دی۔ اس لیے جو آج جو ہم قرآن کا نسخہ دیکھتے ہیں یہ وہی والا نسخہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو اسٹینڈرڈائز کیا تھا، اور یہ بہت بڑا مسئلہ جو تھا یہ حل ہو گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام دیا۔ اب جب اتنی خلافت پھیل گئی، اچھا اب اتنی بات سن کے آپ کو ان کی پرسنالٹی کی سمجھ آ گئی ہوگی، کتنے نرم دل اور کتنے مسلمانوں کے خیر خواہ اور کتنی پیاری شخصیت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے۔ اب ایک روایت سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک یہ روایت پہنچی ہے، فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا عثمان قریب ہو کے میری بات سنو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے قریب ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں کچھ بتاتے گئے، تو اور پھر پوچھا کہ عثمان سمجھ آ گئی آپ کو؟ انہوں نے کہا بالکل سمجھ آ گئی، اور پھر اسی طرح کہا کہ اچھا قریب آؤ، پھر اور کچھ بات کی، اور اسی طرح کچھ معاملہ ہوتا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ باتیں بتاتے جاتے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ جو تھا نا وہ تبدیل ہوتا تھا۔ تو اب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے اور اتنی زیادہ خلافت جو تھی وہ پھیل گئی، تو اس وقت باہر سے کوئی دشمن جو تھا وہ مسلمانوں کی طاقت سے گھبراتا تھا تو حملہ نہیں کر سکتا تھا، تو کچھ دشمن ایسے تھے کہ جنہوں نے اندر سے ایک سازش اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اس نے ایک فتنہ جو تھا وہ لانچ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور لوگوں کو آپس میں جو سازشیں تھیں یہ وہ کرنے لگ گیا۔ تو اس دور میں چونکہ کمیونیکیشن ویز ایسے اسٹرانگ نہیں تھے، یہ خطوط پہ اور مختلف چیزوں پہ اس طرح رابطے ہوا کرتے تھے، تو سازش کرنا بہت آسان تھا۔ تو جو یہ دشمن تھے انہوں نے اندر کھاتے سازش شروع کر دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور اتنی سازش کی کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ صرف اپنے خاندان والوں کو مختلف جگہوں پہ تعینات کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کی شان ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعینات کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو کیا بھی نہیں تھا۔ پھر اسی طرح یہ جو باغی لوگ تھے ایک تو یہ بات کہا کرتے تھے، پھر ایک اور بات یہ کہتے تھے کہ خلافت جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کو چاہیے کہ خلافت چھوڑ دیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیں، جبکہ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے خلیفہ تو حضرت عثمان ہے۔ تو یہ اندر کھاتے یہ ایسے سازشیں جو تھیں وہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور اللہ کی شان یہ فتنہ اتنا بڑھا کہ یہ پورے جو مسلم حکومت تھی وہاں پہ یہ فتنہ جو تھا یہ پھیلنا شروع ہو گیا، اور مدینہ منورہ میں بھی بہت سارے قریبی لوگ اس فتنے میں آ گئے، کوئی لالچ میں آ گیا، کوئی سنی سنائی باتوں میں آ گیا، کوئی کسی چیز میں آ گیا، اس طرح سے یہ فتنے جو تھے پھیلنا شروع ہو گئے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی میری وجہ سے مدینہ منورہ میں کوئی لڑائی نہ ہو۔ بہت سارے صحابہ تھے، انہوں نے مشورہ دیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ابھی ان کے خلاف لڑتے ہیں اور ہم اس فتنے کو دبا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے شہر میں میری وجہ سے خون بہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کو منع کر دیا کہ بھئی یہ مسلمانوں میں آپس میں ایک لڑائی شروع ہو جائے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ اس لڑائی کی وجہ میں بنوں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ بالکل یہاں پہ تلوار نہ اٹھائیں۔
تو ایک موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے، جب یہ فتنہ بہت زیادہ پھیل گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسجد نبی شریف میں آئے اور انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبہ انہوں نے ایسے دیا، اس کا مفہوم ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں، اللہ نے اس دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنا، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت باقی رہ جانے والی ہے، تم اس دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت برباد نہ کرنا، اور کہا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ یہ تقوی کے ساتھ ہے، تو تقوی اختیار کرو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ساری بات کہہ کے کہا کہ میں جب تک میں تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بعد اللہ تمہیں میرے سے بہتر کوئی حکمران عطا فرمائے، تو یہ بات کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں جا کے محصور ہو۔ تو جو باغی تھے وہ پورے مدینہ میں دندناتے پھرتے تھے، اتنے بڑے حکمران کہ جن کی جو خلافت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، ڈبل ہو گئی تھی، اتنی زیادہ بڑی حکمرانی، اور حال یہ ہے کہ باغی جو تھے وہ شہر میں دندناتے پھرتے تھے، اوپنلی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط باتیں کہا کرتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور ہو کے رہ گئے، اتنے محصور ہوئے کہ غالباً 40 دن سے زیادہ کو 50 دن کے قریب اتنے دن تک محصور ہوئے کوارنٹائن میں۔ ہمیں یہ کرونا آیا تھا تو لوگ کچھ دن جو گھر رہتے تھے وہ پریشان پاگل ہونا شروع ہو گئے، سائیکی پیشنٹ بننا شروع ہو گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے محصور ہو کے رہ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہوا تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گارڈ کے طور پہ وہاں پہ موجود ہیں، ان کے گھر کی حفاظت میں پہرا دیتے تھے کہ کہیں لوگ آ کے ان پہ حملہ نہ کریں۔ تو دیکھیں صحابہ میں کیسی عجیب محبت۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اتنے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، یہ 3 جوان اور اس طرح کے اور بھی لوگ تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ تھے، اور یہ سارے لوگ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پہرا دیا کرتے۔ تو لوگوں نے اتنا برا سلوک کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ قیدیوں کے ساتھ بھی اتنا برا سلوک نہیں ہوا ہو۔ تو آپ امیجن کریں کہ وہ شخص جو کہاں سے مسلمان ہوا، کس خاندان سے اس کا تعلق تھا، کیا اس نے خدمات دی، اور اشرا مبشرہ میں سے کتنے فضائل ان کے بارے میں، اور آج حال یہ ہے اتنی بڑی حکومت کی خلافت ہے لیکن گھر میں محصور ہوئے بیٹھے۔ پھر اسی طرح لوگ جو تھے وہ گھروں میں ان کو تنگ کرتے تھے، باہر سے نعرے کستے تھے، تو ایک دفعہ ان کے دروازے کو آگ لگا دی۔ پھر ایک شخص جو تھا وہ گھر کے پیچھے سے ٹپ کے آ گیا، گھر کے اندر چھلانگ لگا کے آ گیا، اور اس نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اس ٹائم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایج 82 ایئرز تھی۔ 82 ایئرز، انسان بوڑھا ہوتا ہے اور وہ ایموشنلی بھی کتنا ویک ہوتا ہے، اور پھر وہ شخص جس نے ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی سوچی ہو، اور اب حالات ایسے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بس اندر محصور ہو کے تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے، پورا پورا دن تلاوت کرتے رہتے۔ تو ایک شخص آیا دیوار پھیلان کے، اس نے کہا کہ آپ یہ خلافت چھوڑ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو فوراً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک نصیحت جو تھی، ایک قول جو تھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یاد آ گیا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ منصب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہنایا تو خود آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، کیونکہ اگر اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چھوڑ دیتے تو اور بڑے فتنے کھڑے ہو سکتے، اور بڑے مسائل ہو سکتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی کسی عورت کو انکور نہیں کیا، اور تم میرے گھر میں گھس آیا، تو دیکھ کہ میرے علاوہ یہاں پہ گھر کی عورتیں بھی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسے درد سے اس کو کہا
کہ فوراً وہ شرمندہ ہو گیا اور پھر گھر سے چلا گیا اور اس نے پھر اللہ سے معافی مانگی، اس نے توبہ کر لی، پھر وہ باغیوں سے الگ ہو گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پہ ایک شخص تھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پتھر مار رہا تھا، تو پتھر پھینکا کرتا تھا۔ آج کوئی ہمارے گھر کے باہر پتھر پھینکے تو ہمیں کتنی انسلٹ فیل ہوتی۔ اس نے گھر کے اندر پتھر پھینکنے شروع کیے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ دیکھ، تو پتھر مجھے مارنا چاہتا ہے لیکن تو گھر میں کیوں پھینک رہا ہے؟ گھر میں تو خواتین بھی ہیں، گھر میں اور لوگ بھی ہیں۔ تو آگے سے ایسا عجیب بندہ تھا، اس نے کہا کہ تمہیں پتھر میں نہیں مار رہا، تمہیں یہ پتھر اللہ مار رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عجیب جواب دیا، کہا کہ او بدبخت، اگر یہ اللہ مار رہے ہوتے نا تو کبھی یہ مس نہ ہوتا۔ تو اس بات کا بھی اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی توبہ طائب ہو گیا، اور اس نے بھی، وہ بھی پھر ان باغیوں سے الگ ہو گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور دفعہ ایک شخص جو تھا وہ تلوار لے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آ گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا بنو لیث ایک قبیلہ تھا اس سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے نہیں مار سکتا، کیونکہ تمہارے قبیلے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، تو اتنا بڑا گناہ تمہارے قبیلے کے سر نہیں آئے۔ تو اس کے ہاتھ پہ بھی کب کبھی تاری ہو گئی، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، اس کو بھی حیا آ گئی، شرم آ گئی، اور وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ تو اس طرح اتنے ٹف حالات جو تھے، مہینے سے زیادہ گزر گیا، باہر سے کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسے حالات میں گزارا کر رہے۔ پھر غالباً کچھ روایت میں آتا جمعرات کا دن تھا، کچھ میں آتا جمعے کا دن تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، اور روزے سے تھے اور تلاوت کر رہے تھے کہ عصر کی نماز کے قریب تلاوت کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو جیسی ہی آنکھ لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اور ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کہی، کہا کہ عثمان، انہوں نے آپ پہ پانی بند کر دیا یا آپ کو پانی نہیں پینے دیتے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پانی نہیں پینے دیتے۔ یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے بیر روما خود لے کے مسلمانوں کو دیا، اور اب وہی پانی انہی پہ بند کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان، یہ آپ کو کھانا نہیں کھانے دیتے؟ کہا کہ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے کھانا بھی کھانا نہیں دیتے۔ تو یہ وہ عثمان ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے جگہ جگہ چیزیں وقف کی، اپنا سب کچھ مسلمانوں کو دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان، انہوں نے آپ کو میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا۔ اب یہ وہ مسجد ہے جس کی ایکسٹینشن کے پیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ادا کی، اور اب ٹائم ایسا آ گیا کہ جب یہ معاملہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، فکر نہ کرو، آج تم افطاری ہمارے ساتھ کرو، آج تمہارا روزہ ہم کھلائیں۔ تو جیسی آنکھ کھلی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اور اپنے گھر والوں کو اور جو قریبی لوگ تھے ان کو یہ خواب سنایا کہ جی ایسے یہ خواب دیکھا ہے۔ ابھی یہ خواب سنا ہی رہے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ جو تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ حملہ کر دیا، وہی جو باغی تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ جو تھے یہ دفاع میں کھڑے تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہو گئے تھے اس حملے میں۔ تو وہ جو لوگ تھے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ حملہ کر کے وہ اندر داخل ہو گئے۔ تو بڑے بڑے کچھ ایسے لوگ تھے جو اس فتنوں میں، چونکہ جب فتنوں کا دور ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے، وہ بھی ان باغیوں کے ساتھ مل چکے تھے،
تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ لی. تو جیسی پکڑی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اس داڑھی کو نہ پکڑو، تمہارے باپ اس داڑھی کا بہت آنر کیا کرتے، اور میں جنت میں جاؤں گا تو میں ان کو نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے شہید کیا. جیسے یہ بات کہی تو وہ بھی شرمندہ ہو کے پیچھے ہو گئے، ہل گئے وہ بھی اور پیچھے ہو گئے. جیسے وہ پیچھے ہوئے تو ایک شخص تھا، اس نے آگے بڑھ کے لوہے کی کوئی سلاخ تھی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سر پہ ماری، اور جو خون تھا وہ وہ قرآن پہ گر پڑا. تو سورہ بقرہ کی آیات ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا. تو ان آیات پہ خون گرا. اور پھر ایک شخص آیا، اس نے تلوار کا وار کیا تو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کی وائف تھی، انہوں نے ہاتھ آگے کیا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی، اور وہ تلوار جو تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں گھس گئی اور اس سے وہ شہید ہوئے. تو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت ہم پریشان تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اور ایک اور شخص آیا، اس نے 6 خنجر کے وار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سینے پہ کیے. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور کی کہ اب ان کو یہاں دفنانے نہیں دیا جائے. تو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ لے کے اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چہرہ چھپایا کیونکہ خون سے لت پت تھا. تو ایک شخص آیا خبیث، اس نے بھی وہ چہرہ کھولا اور اسی چہرے پہ اس نے جو تھا وہ مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ دفنانے کی اجازت نہیں دے رہے. تو اتنے میں اس موقع پہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو کہ ام المؤمنین، وہ آئیں اور مسجد نبی شریف کے مینار پہ گئیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگو، میں ام المؤمنین ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوج ہوں، ان کی بیوہ ہوں. تو اگر تم لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دفنانے کی اجازت نہ دی تو میں ننگے سر گلیوں میں آؤں گی اور میں خود عثمان رضی اللہ عنہ کو دفناؤں گی. تو بہرحال ام المؤمنین کے الفاظ تھے. تو اس کے بعد لوگ جو تھے، جو باغی تھے، وہ پیچھے ہٹے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لے جایا گیا دفنانے کے لیے. لوگ کئی باغی ایسے بھی تھے جو، تو جب دفنایا گیا تو جنت البقیع میں دفنانے نہیں دیا جا رہا تھا، بہرحال پھر دفنایا گیا تو آج ان کی قبر مبارکہ جو ہے وہ جنت البقیع میں بھی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ اس میں شامل تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس معاملے میں، تمام لوگ بدترین موت کا شکار ہوئے. ایک موقع پہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس گئے تو ایک شخص تھا جس کے ہاتھ موڑے ہوئے تھے، چہرہ اس کا عجیب ہوا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ مجھے معاف کر دیں، اور اللہ مجھے پتا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے. تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پہ وار کیا تھا. تو میرا اللہ نے ایسا حال کر دیا کہ میرے ہاتھ پاؤں مست ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے اس کو لات ماری کہ دفع ہوتا ہے تو دور ہو جا. پھر اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے، بالکل مست ہو چکے تھے، لوگ اس کو لان تان کرتے تھے. اس نے بتایا کہ وہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جس نے تلوار کا وار کیا تھا. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے ذلیل و خوار اس دنیا میں ہی کر دیا. تو اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا جو فتنہ اس امت پہ آیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی، اور آخری فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہے. تو اب تو ان کی لائف سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کسی بھی طرح آزماتے، اور الٹیمیٹلی یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقامات کسی اور طرح طے ہوتے ہیں، دنیا کے حالات آپ کو کچھ اور دکھا رہے ہو۔ تو اب ہماری لائف میں بھی اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہماری مرضی کے بالکل خلاف ہو رہے ہو، تو کیسے جج کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ مقامات کی بلندی ہے یا پریشانی ہے، عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو سمجھ لیں یہ آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے ہے، اور اگر وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لیں یہ عذاب ہے۔ اس لیے جب ایسے ایسے اللہ کے نبی کے مقربین لوگوں پہ مشکل حالات آئے، تو آج ہم تھوڑا سا دین پہ چلتے ہیں اور ہم پہ مشکل حالات آتے ہیں، تو چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، ہم دینداروں سے بدزن ہو جاتے ہیں، لوگوں دین سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ اس صحابہ کو بھی تو دیکھیں، کیا کچھ کرنے کے بعد بھی کیسے حالات سے گزرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن جنت میں ان تمام حضرات کے ساتھ ہمیں ایک اچھی ملاقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔